السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا حیا کی روشنی سیریز کا ڈے 10 ہے، یعنی آج ہمارا لاسٹ ڈے ہے۔ آج لاسٹ ڈے میں جو ہے وہ ٹاپک کا میں پہلے بتاتی ہوں، کیونکہ جو اس سے پہلے 9th ڈے کے جو ٹاپکس ہوں گے نا وہ ہمارے لیکچر میں ہم نے آج وہی کور کرنا ہے، وہی دیکھنے ہیں کہ ہم نے پیچھے 9th ڈے میں کتنا کیا کچھ سیکھا ہے، کیا کچھ اپنی لائف میں اب شامل کرنا ہے۔ پھر جو ڈیلی کی ٹاسک ہوا کرے گا اس کا تھوڑا سا آپ لوگ بتاؤں گی۔ اور یہ چیز ہے کہ یہ جو آخری دن ہے نا، یعنی آج ہمارا یہ 10 دن جو تھے نا بہت اہم تھے ہمارے لیے۔ آج کا دن جو ہے اس میں صرف آپ لوگوں کے لیے نا صرف ایک پیغام ہے، وہ ہے اللہ کی طرف واپسی کا دروازہ۔ حیا جو ہے نا انسان کی لائف میں صرف لباس یا پھر آنکھوں کی حیا تک محدود نہیں ہے، یہ انسان کے اندر یعنی باطنی کیفیت ہوتی ہے جو انسان کے روح کو سنوارتی ہے، روح کے اندر جو ہوتی ہے نا، روح کو جو سکون مہیا کرتی ہے۔ حیا جو ہے نا وہ آپ کو وہ سکون دیتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا کے شور، اس کے ہر چیز جو ہمیں وہ سکون مہیا نہیں کر سکتی، لیکن یہ جو گناہوں کے بعد ندامت کا احساس ہے نا، یہ ہمیں وہ سکون مہیا کر دیتا ہے۔ گناہ کے بعد حیا کا احساس نعمت ہے۔ آنسو، توبہ اور نئی شروعات، یہی رب کو محبوب ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ توبہ کے بعد ایک نئی شروعات کیسے کر سکتے ہیں ہم۔ یہ جو 9 دن آپ نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں، اس میں کیا واقعی ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ کہ واقعی ہم نے کوئی نیت ایسی کی تھی کہ ہم نے خود کو بدلنے کے لیے اس چیز پر خود کو لائے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف جو واپسی کا دروازہ ہے، یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہونا، یہاں سے تو سفر کا آغاز ہوا ہے۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ جو 10 دن تھے نا، یہ تو آپ لوگوں کو ایک ریمائنڈر دیا گیا تھا کہ اب یہ کام کرنا ہے، لیکن یہ 10 دن میں ختم نہیں ہو جانا کچھ بھی، کہ یہ کہہ لیں کہ 10 دن کے بعد یہ سیریز تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کی طرف آپ کا، میرا، ہم سب کا جو کنیکشن ہے نا، وہ نہیں ختم ہونا چاہیے۔ وہ تو بلکہ اب سٹارٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے خود کو کیسے بہتر بنانا ہے، خود کو کیسے اس رب کی رضا میں ڈالنا ہے، اس رب کی محبوب بندوں میں ہم نے شامل ہونا ہے، کیسے ہم خود کو اس چیزوں پر لا سکتے ہیں جو ہمارے رب نے، اسلام نے ہمارے لیے باؤنڈری سیٹ کی ہیں۔ یہ تو ایک ہمارے لیے کہہ لیں ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ جب حیا جاگے تو دل پلٹنے لگتے ہیں۔ یہ صرف 10 دن کی سیریز نہیں تھی، یہ دل کے بند دروازے پر نور کی دستک تھی۔ یہ ریمائنڈر تھا جو ہم دنیا کی بھول بھلیوں میں خود کو بھول بیٹھے تھے، ہم نے اپنی پہچان دیکھی، ہم نے اپنے آپ کو پہچانا کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب محسوس کیا کہ وہ رب جس نے قرآن میں حیا کے ساتھ ہمارا تذکرہ کیا ہے، تو وہ اس رب کو ہم کیسے محبوب ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہم نے حیا کا مفہوم سمجھا، نگاہوں، زبان، لباس، رویے، سوشل میڈیا میں حیا کی بات کی، حضرت مریم اور فاطمہ جیسی عظیم ہستیوں سے سیکھا کہ کیسے انہوں نے اتنی جو ہے وہ فتنوں کا دور، لوگوں کی باتوں، ہر چیز میں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت مریم کے واقعہ دیکھا ہم نے، کیسے اس دنیا میں تب ان کا نام نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کی حیا کا، ان کی پاک دامنی کا کیسے ذکر کیا۔ حضرت آسیہ کا کیسے قرآن میں ذکر آیا ہے۔ یہ 2 بہت محبوب جو ہے وہ اللہ کو محبوب ہیں عورتیں دونوں۔
پھر جو ہے حضرت فاطمہ کا کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے آپ اپنے آخری ٹائم یعنی اپنی تدفین کا بھی کہا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا. تو یہ ان کے جانے کے بعد کی جو حیات تھی. پھر ہم نے اپنی خود احتسابی دیکھی نیت اور دوستوں پر جو غور کیا کہ ہم اپنے آپ کو جیسے جج کرنا کیسے ہم نے کل والا جو لیکچر تھا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اپنی نیت کو ہم نے چیک کیا. پھر اپنے جو دوستوں ہیں وہ دوست ہمیں کیسے ہم نے بنانے ہیں, کون سے ہمیں اپنے رب کی جو ہے وہ رب کی رضا کے لیے ہوتے ہیں اور رب کے قریب کرتے ہیں, کون دور کرتے ہیں, ان سے بچنا ہے. اور آج ہم ایک فیصلہ کن مقام پر کھڑے ہیں. ان سے کیسے ہم نے اپنے آپ سے پوچھنے ہیں کیا ہم نے ہمیشہ حیا کی حفاظت کی. یہ سوچنا ہے. کبھی لباس میں دکھاوا آیا جو سٹارٹ میں ہم بیان کرتے آ رہے ہیں لباس ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے, تب بھی ہم نے کویشچن کیے تھے. لیکن آج آخری دن پہ ہم جہاں پہ کھڑے ہیں, ہم نے یہ 10 دن جو گزارے ہیں تو اس میں ہم نے کیا واقعی یہ ساری چیزیں سوچی تھیں. آج بس آپ نے سوچنا ہے, آج کوئی اور کام نہیں کرنا. آج بس اپنے آپ کو دیکھنا ہے. وہ ساری جو 9 دن کی ریکیپ تھی نا وہ آج آپ کے سامنے ہوگی, تو آپ نے دیکھنا ہے خود کو. کبھی لباس میں دکھاوا آیا, کبھی نکاح بہکی, کبھی سوشل میڈیا پر حد پار کی, کبھی فحش گفتگو کو مذاق کہہ کر ٹالا, کبھی تنہائی میں گناہ کو لائٹ دیا. اگر یہ سب کچھ ہوا ہے, کوئی بھی ایک اس میں بات, چاہے سوشل میڈیا کی بات ہو گئی, کبھی نگاہ کی بات ہوگی, لباس کی بات ہو گئی, تو یاد رکھیں اگر دل میں اب بھی شرمندگی ہے تو جان لیں اللہ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے. اللہ تو آج بھی انتظار کر رہے ہیں بندہ کب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر میری طرف لوٹے, تو وہ اللہ تھام لے ہمیں. اگر آج ندامت ہوئی ہے تو جان لیں بلکہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو واپس پلٹنے کے لیے کوشش میں ہیں. اللہ کو ایسے دل بہت پسند ہیں, کیونکہ گناہ کے بعد حیا کا, ندامت کا احساس ایک نعمت ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے تو وہ شرمندگی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ گناہ کو بھی نیکی میں بدل دیتا ہے. جو ہے سورۃ الفرقان کی آیت 70 ہے نا, اس میں یہی ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے یعنی اس سے گناہ ہو گئے ہیں, چاہے اس کے گناہ جتنے بڑے تھے لیکن اس نے توبہ کی ہے, معافی مانگی ہے اپنے رب سے, تو کیا ہوں گے اس کے جو پچھلے گناہ ہوں گے وہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے. یہ دیکھ لیں ہمارے لیے کتنا ایک بونس ہے کہ ہم جو ہے پچھلے گناہ ہم سے ہو گئے ہیں نا, یہ نہیں کہا کہ وہ گناہ تو رہیں گے, اب آگے جو کام کرو گے تو وہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدلیں گے. ہم نہیں کہا جو پچھلے گناہ ہوں گے نا وہ بھی جو آپ کے پیچھے پہلے گناہ ہو گئے وہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے. صرف بات کا کیا ہے, ہم سے کیا مطلوب ہے, سچی توبہ مطلوب ہے ہم سے. ہمارا جو ایک آنسو ہوگا نا وہ توبہ کی چابی ہے. ہماری شرمندگی اللہ کی محبت کی نشانی ہے. ہماری واپسی شیطان کی ہار ہے. اب ایک نئی شروعات کا وقت ہے. اب رب کی طرف لوٹنے کا وقت ہے. اب ایک نئی زندگی جو رب کی مطاعت فرما بردار ہوگی وہ جینے کا وقت ہے, تاکہ ہماری زندگی جتنی بھی ہے بے شک 2 دن کی ہے, چند گھنٹوں کی, چند لمحوں کی بھی ہے, لیکن رب کو وہی محبوب ہو جائے گی. یہاں پہ میں ایک واقعہ ایڈ کرتی ہوں کہ جو ہے بہت مشہور ہے, آپ سب نے ہی سنا ہے. جو ایک آدمی تھا جس نے جو ہے وہ 99 قتل کیے تھے, اور جو تھے اس کو دامت ہوئی, اس کو ہوا احساس ہوا کہ میں نے اتنے قتل کر دیے ہیں, اب میں مطلب مجھے تو شاید اللہ نہیں بخشیں گے اس طرح. وہ پھر بھی اس کے دل میں ایک نا گلٹ ہوا. وہ گیا ایک عالم کے پاس گیا, اس نے بتایا میں نے ایسے 99 قتل کر دیے ہیں, تو کیا اب میرا اللہ مجھے بخش دے گا؟ تو اس نے کہا کہ بالکل نہیں, تو تم نے اتنے قتل, تم تو سیدھا جہنمی ہو. اس عالم نے کہا جب, تو اس نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے, میں نا یہ جو 100 ہے نا وہ 100 کا وہ جو ہے ہنسا ہے وہ بھی پورا کر دیتا ہوں. اس نے اس کا بھی قتل کر دیا. میرا رب نے تو مجھے معافی نہیں کرنا, میرا میں جتنے مرضی گناہ کرتا رہوں, جتنے مرضی قتل کرتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر لیکن اس کے بعد اس کو پھر جو ہے نا وہ ندامت ہوئی, اس نے پھر توبہ کی, اور پھر جو اتنا زیادہ مطلب اس کو شرمندگی ہوئی
کہ نہیں جو ہے پھر ایک عالم کے پاس گیا. اب جس کے پاس گیا تو اس نے کہا، اس سے پوچھا کہ میں نے اتنے اب 100 قتل کر دیے تو کیا میرا رب مجھے بخش دے گا؟ تو اس نے کہا ہاں ضرور تمہارا رب تمہیں بخشے گا، بس تم نے ایک کام کرنا ہے کہ جس بستی میں تم رہ رہے ہو نا، یہ بستی جو ہے نا وہ گناہ گاروں کی بستی ہے، تو تم نا یہاں سے ہجرت کر جاؤ. یہاں سے نا اس نے فلاں بستی کا بتایا کہ فلاں بستی کی طرف جو ہے نا وہ تم چلے جاؤ، تو جو ہے نا وہاں پہ نیک لوگ ہیں تو تم ان لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تم مطلب اپنے معافی مانگو توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا تمہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ جانا سٹارٹ ہو گیا. تو ابھی جو ہے وہ کچھ راستے اس نے طے کیا تھا، تو جو ہے نا اس کی موت ہو گئی، یعنی جو ہے یہ جو ملک الموت نے اس کو جو ہے وہ اس کی روح قبض کر لی. اب جب روح قبض جب ہماری جان نکلتی ہے نا، روح قبض ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نا وہاں پہ نا جو اگر نیک روح ہوتی ہے نا تو پھر جو جنت والے فرشتے ہوتے ہیں نا وہ اس کو جو ہے وہ لے کر جنت میں چلے جاتے ہیں، اور خوشبو اس میں، اور اس طرح جو ہے نا وہ اتنا یعنی وہاں پہ جو جنت میں ان کا جو ہے وہ استقبال کیا جاتا ہے. لیکن جو بدرو ہوتی ہے نا وہ اس کی وجہ سے نا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن اس کی بدبو جو ہے نا وہ پوری عالم میں اور جو ادھر جہنم میں اور ہر جگہ وہ پھیل گئی ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے اس سے جو کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور اتنا زیادہ اس کا نا جو ہے وہ وبال ہوتا ہے. زمین بھی کہتی ہے کہ یہ مجھ سے ایک گناہ گار جو ہے نا وہ اٹھ گیا ہے اس طرح. اب یہاں وہاں پہ اب نیک والے فرشتے بھی آ گئے، یعنی جنت والے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم والے فرشتے بھی آ گئے. ہوا ایسا تھا کہ جو وہ جا رہا تھا نا تو اس کا جو راستہ تھا جو جہاں سے وہ نیک مجلس یعنی نیک وہاں پہ جو جانے کے لیے گیا تھا نیک بستی کی طرف، وہاں پہ اس کا فاصلہ زیادہ تھا ابھی، یعنی اس نے ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا جس عالم کے گھر سے، یعنی اس نے وہاں سے اس نے ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا. تو لیکن دیکھیں جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر آئے بندے کو، اللہ تعالیٰ جب کو بندے کی توبہ قبول ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ راستے بھی پھر آسان کرتے ہیں، بندے کی نیت دیکھتے ہیں نا. پھر کیا ہوا کہ نا جب اب دونوں میں تکرار ہو گئی، وہ دونوں کہنے لگے جہنم کے فرشتے بھی اور جنت کے بھی کہ یہ بندہ میرے پاس ساتھ جائے گا. وہ کہہ رہا ہے، جہنم والے کہیں گے کہ نہیں یہ تو بہت گناہ گار ہے، اس نے 100 قتل کیے ہیں. جنت والے کہیں نہیں، اس نے ارادہ کر لیا تھا، اس نے یہ جنت ادھر جانے بستی کی طرف جانے لگا تھا، اس نے ارادہ کر لیا تھا، اس نے نیت کی تھی، توبہ کر لی تھی اس نے تو نہ نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ایسا کرو تم نا وہ ناپ لو، فاصلہ ناپ لو، جس کی طرف فاصلہ کم ہوگا نا تو جو کیا ہوگا وہ والے فرشتے لے جائیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہوگا نا وہ زمین کو بھی پھر حکم دے دیا یہ کہ جو بستی کی طرف یعنی نیک بستی کی طرف جب والا فاصلہ زیادہ تھا، لیکن اس زمین کو کہہ دیا سکڑ جاؤ، یعنی اس زمین کو جو ہے نا وہ زمین جو اور مطلب جو کم ہو گیا اس وہاں کی طرف فاصلہ کم ہو گیا، اور جو جہاں سے وہ آیا تھا حالانکہ اس کی طرف فاصلہ زیادہ تھا لیکن الٹ ہو گیا نا، تو کیا ہوا وہ زمین جو ہے وہ پھیل گئی، تو اس کا فاصلہ زیادہ ہو گیا جہاں سے وہ نکلا تھا، اور وہ جو نیک بستی کی طرف جانا تھا اس کا فاصلہ کم رہ گیا، بالکل تھوڑا سا رہ گیا. تو وہاں جو فیصلہ ہوا دیکھا انہوں نے جب رشتوں نے، تو وہ جو نیک بستی کی طرف جس کی طرف جانا تھا وہاں پہ فاصلہ زیادہ تھا ان کو ملا، تو وہ نیک فرشتے جنت کی طرف اس کو لے گئے. اب یہاں پہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا پہلے والے، یہ صرف ایسے نہیں ہوتے یعنی ہمیں بتا دیے یہ اور گزر جانا ہم نے، بلکہ ہمارے لیے یہ ایک جو ہوتا ہے نا پہلے ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنے، جیسے پہلے قوم سمود کی، عاد کی، لوط کی، ساری قوموں کا اگر بتایا ہوا واقعات تو ہم نے ان سے عبرت لینی ہے. اور اگر کوئی ایسے واقعات، کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے جو بخشش والے اور سارے اس طرح کے اعمال ہیں بہت سارے لوگوں کے، تو وہ بھی ہمارے لیے امید ہوتے ہیں. ہم نے ان لوگوں سے جو ہے نا سیکھنا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ گزر کے بس چلے جانا ہوتا ہے، نہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے جب بچانے پر آئے تو پھر ایسے بھی اللہ تعالیٰ نیت اور اس کی کوشش دیکھتے ہیں کہ بندہ میری طرف لوٹ آیا ہے، پلٹ آیا ہے، بس اب پیچھے وہ کیسا تھا، کیا نہیں اس نے کیا تھا، وہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ وہ اب جو ہے نا وہ اب کس طرح آگے زندگی گزارے گا، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے. اب جو ہے ہم نے بھی اب یہ چیز دیکھنا ہے، دیکھیں اپنے آپ سے نا عہد کر لیں، جو یہاں پہ ہے نا کہ اپنے دل میں ایک عہد کرنا ہے. سب نے میں دہراؤں گی نا جب پڑھوں گی تو سب بھی ایک دفعہ نا اپنے آپ میں نا یعنی دل میں بے شک پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تو بے شک اونچا آواز میں پڑھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو دیکھتے ہیں نا نیت. لیکن ایک دفعہ نا میرے ساتھ بھی خود بھی آپ لوگ دعا پڑھیں
کیونکہ نظر بھی آ رہی ہے اسکرین پہ، تو ویسے بھی نا، تاکہ ہماری نیت ایک تو سب کے ساتھ جو مل کر دعائیں جو ہوتی ہیں نا، یعنی کوئی ہو سکتا ہے ہم میں سے پتہ نہیں کون سی جو ہے کس کی دعا قبول ہو جائے اور کون اللہ تعالیٰ کی محبوب بن گئی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ سب کے ساتھ آمین کہنے سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ مزید برکتیں دیں گے، ہماری نیت کا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اے اللہ، آج کے بعد میں اپنی آنکھوں کی، زبان کی، لباس کی اور نیت کی حفاظت کروں گی، کیونکہ اب میں تجھ سے حیا کرتی ہوں، بس تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے ایسا بنا دے جس سے تو راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ یہ لاسٹ میں جو میں نے پوائنٹ ایڈ کیا، آپ لوگ بس آمین کہہ دیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، دیکھیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے نا، پھر دنیا کی چاہے کچھ چیزیں آپ کو ملیں نہ ملیں، لیکن رب کی رضا جو ہے نا سب سے اہم جو ہے نا وہ ہے۔ اور دیکھیں جب رب رضا راضی ہو گیا، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسے تو ہمیں چاہتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ہمیں بھی اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیں اس میں سارا کچھ سما گیا، یعنی ہمیں اللہ ویسے بنا دیں گے، ہم جیسے کہ ہمیں بابرد اللہ تعالیٰ کو تو یہی لوگ پسند ہے نا، جو پردے میں حیا میں ہوں گے، پھر ہماری زبان اخلاق، یعنی ہر چیز میں وہ چیز آ جائے گی کہ اللہ، جس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی، اور پھر ہم خود اللہ کی رضا میں شامل ہوں گے، یعنی ہمیں کوئی مشکلات آئی، پریشانی آئی، اب وہ تو ہمیں ہمارا درجہ بڑھانی آئی تھی، اب وہ تو اللہ تعالیٰ کو چاہ رہے تھے کہ میرا بندہ میرا محبوب بن جائے، میں اس کے راضی ہو جاؤں، اس سے اس وجہ سے میں مشکلات آئی ہے، لیکن کیا ہوا، ہم اس پہ صبر نہیں کر رہے اور ہم اپنا ادب خود ہی ضائع کر رہے تھے۔ لیکن جب ہم نے یہ دعا کر لی کہ اللہ ہمیں بھی اپنے آپ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم وہ مشکل حالات آئیں گے، پریشان کن حالات آئیں گے، جس سے بھی حالات آئیں گے، تو ہم کیا کریں گے، ہمارا جو دل ہوگا نا وہ مطمئن ہوگا کہ میرے رب کی اسی میں رضا ہے، تو بس ٹھیک ہے، جو ہے نا ہمارے دل کو سکون ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے یہ دعا لازمی کرنی۔ دیکھیں یہ سفر مشکل ضرور ہے، مگر یاد رکھیں جس دل میں حیا زندہ ہو جائے وہ دنیا کے لاکھوں فتنے جھیل کر بھی بچا رہتا ہے۔ 10 دن 10 سبق، ایک نیا راستہ ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ ریکیپ ہے، یعنی پورے 10 دن کی ہم نے اس میں سب سے پہلے کیا دیکھا تھا؟ فرسٹ ڈے میں جو دیکھا تھا حیا کیا ہے، حیا کا لغوی اور شرعی مفہوم دیکھا تھا ہم نے، اور یہ دیکھا تھا جو حدیث دیکھی تھی، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخ ہے، اندرونی اور بیرونی حیا دیکھی تھی، کون کون سی چیزوں میں ہم حیا کو رکھ سکتے ہیں۔ حیا صرف دوپٹے کا نام نہیں ہے، یہ دل کا نور ہے۔ یہ سب چیزوں کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا۔ پہلے لیکچر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں دوبارہ بھی سینڈ کر دوں گروپ میں، تو آپ لوگ جو ہے نا جس کو جو بھی سننا ہو بار بار بھی سن سکتے ہیں، PDF آپ لوگوں کے پاس آ گئے ہیں، سارا کچھ آپ بار بار سن سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ دوسری دفعہ جو ہے وہ ایسا پوائنٹ کوئی ذہن میں آ جائے جو انسان کو عمل پر مزید ابھارے۔ سیکنڈ ڈے میں ہم نے دیکھا تھا نگاہ کی حیا، جب نظر بہک جائے، نظر کا پہلا وار، ہم نے دیکھا تھا نا، نظر ایک پہلا دروازہ ہے، یعنی فتنوں کا یہ دروازہ ہے، ہمیں اس کو محفوظ رکھنا ہے، دل کو محفوظ رکھنا ہے ہمیں، اگر نظر محفوظ ہوگی تو دل محفوظ ہوگا۔ تھرڈ ڈے میں ہم نے لباس کا دیکھا تھا، لباس جو ہے اس میں فیشن وقار شامل ہو، یعنی دیکھیں نا فیشن میں اور وقار، اب دیکھیں فیشن میں وقار جو ہے یعنی کیسے ہوگا؟ فیشن جو ہوگا، اگر ہم نے کوئی لباس پہنا، یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ خود کو ایسا بنا لینا ہے کہ لوگ جو ہے اسلام سے دور ہونے کے بھائی یہ جو اسلام میں آتی تو وہ تو ایسے بالکل اپنے کو کور اس وے میں کرنا، ڈیسنٹ وے میں لگے نا، مطلب ہے کہ دیکھیں اگر ہم پردے میں رہ کر، یعنی اگر پردے میں ہم ہیں اور جو ہم اپنا خود کا خیال بھی نہیں رکھ رہے، یعنی منہ بھی ہم نے بہت عرصہ ہو گیا دھویا ہوا، اور جو صرف ہم اس وجہ سے ابایا صرف اس وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ نا آج ہمارا جو چلیں ٹھیک ہے کپڑے نہیں آپ کے استری وغیرہ تھے، آپ نے نہیں تو صرف اس دن نہیں پہنا ہے ابایا کہ آج میرے کپڑے استری نہیں تھے، آج میں ایسے میں اس وجہ سے ابایا پہن لیا۔ لیکن یہ ابایا جو ہے نا، اس میں ہم نے اپنے آپ کو ڈیسنٹ نظر آنا ہے، اس طرح نظر آنا ہے کہ اپنے رب کی محبت میں اور اس اسلام کے وقار کو قائم رکھنا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر ایسا سیٹ کریں، ایسا کہ تاکہ جو پردے والے بھی جو ہو نا وہ بھی یہ چیز ہو کہ کوئی پردے میں آ کر یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہر فیشن ہر چیز ختم کرنی، صرف فیشن کو اور ہر چیز کو اپنے رب کی حدود میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟
یعنی آپ نے باہر جاتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیسنٹ کور کرنا ہے، اپنا حیا ابایا اتنا ڈیسنٹ، یعنی اتنا بالکل وہ موٹے ستاروں والا نہیں لیکن سمپل کھلے والے، اتنے پیارے پیارے اب تو سمپل والے جو ہوتے ہیں اتنے کھلے والے ایئر وہ اتنے ہوتے ہیں، تو اتنے وہ اور ڈیسنٹ سے ہوتے ہیں کہ بندہ اس کی لک میں اتنی وہ ڈیسنٹ سی لک اور مطلب اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہ ایک چیز ہوتی ہے۔ تو اس میں اپنے آپ کو جو آپ نے اسٹولر اپنے اگر لینا ہے یا آپ اسکارف کے ساتھ کور کر رہی ہیں تو وہ لمبا ہو، یعنی تھوڑا سا لانگ ہو یا آپ کا سینہ وغیرہ کور کر دے، یہ چیز ہو تھوڑا سا اتنا کر لیں۔ لیکن یہ چیز ہے کہ اگر کیونکہ میں اس دن دیکھ بھی رہی تھی مطلب کہ نا ایک مطلب ایسے لڑکی جا رہی تھی، اب دیکھیں اس نے کور کیا کچھ کہ یہ جو نا بریسٹ وغیرہ یہ تھوڑی سی مطلب ہیوی ہوتی ہے، سارا اس طرح ہوتا ہے، تو وہ دیکھیں نا آپ کی جو ابایا میں ویسے ہمارے دوپٹے کے ساتھ چادر کے ساتھ کور ہوتا ہے، جو ابایا میں اتنا سینے سے اوپر تک کیا ہوتا ہے تو وہ سارا آپ کا نظر آ رہا تھا، وہ ہماری حیا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ ہماری حیا صرف یہ کور کرنا، بلکہ سینہ اپنے آپ کو کور کرنا تاکہ پتہ نہ چلے ہم کتنی ہے ہیلدی ہیں، اسمارٹ ہیں، مطلب خود کو اتنا کرنا ہے۔ تو وہ یہاں تک اس لیے سینے تک کوشش کریں کہ اتنا خود کو اتنا تو آپ نے کور کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیز ہے کہ جو ہے یہ کور کرنے کے بعد آپ نے نا دیکھیں جو ہے بہت ساری اپنے آپ کو جب ہم کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا اپنے آپ اتنا کرنا ہے، یہ ماتھا وغیرہ بھی یہ بھی جو ہے وہ اس کو مطلب کور کوشش کریں کہ یہ کوئی کور ہو، لیکن جو ہے وہ کچھ مطلب اس طرح لڑکیاں کہہ رہی تھی کہ شاید نا ان کا یہ ہیڈ پہ کور کرتے ہیں تو ان کا سر میں پین ہونے لگ جاتی ہے، یہ اس طرح۔ تو آپ زیادہ بھی وہ ماتھا پٹی وہ جو لگاتے ہیں یا کیپ وغیرہ وہ نہ لگائیں، دوپٹے کے ساتھ یعنی تھوڑا سا لمبا کر لیں اس طرح۔ اب تو جلباب ایسے آ گئے یعنی نا تھوڑا سا وہ اوپر سے آپ کو کور کروا دیتے ہیں، اتنا ہیڈ یہاں تک آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ مطلب تھوڑا تھوڑا ہم دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے لباس کو اس طرح انشاءاللہ تعالی۔ تو لباس میں اپنے حیا کو قائم رکھنا ہے۔ فورتھ پہ ہم نے دیکھا تھا سیلف ریسپیکٹ از ریئل حیا، یعنی اپنے آپ کو کیسے پہچانا، اپنی عزت اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھنا ہے خود کو، اور ہم نے ویسے سمجھ دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں نا امانت کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے۔ اب ہم بھی ہمارے پاس کوئی امانت رکھوا دے اور ہمیں کوئی میں نے اتنے دن بعد آپ سے واپس لیں گے تو ہم اس کو ہاتھ تک نہیں لگائیں، جیسے اس نے رکھی تھی ویسے اس کو رکھیں گے، بلکہ اگر اس کے اوپر مٹی وغیرہ بھی ہے اس کو ہوگی تو ہم اس کو صاف کر کے دوبارہ وہیں پہ رکھ دیں گے، بھائی کہ نا جی اس کی امانت میں نے اس کو جو ہے دیکھنا تک بھی نہیں ہے۔ تو پھر دیکھیں ہم اللہ کی امانت ہے، ہمیں بھی لوٹ کر جانا ہے، یعنی جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں واپس اس کی طرف اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ نے ہمیں کچھ دن کے لیے یہاں پہ مہمان رکھا ہوا ہے، یہاں پہ ہم مہمان ہیں، یہاں پہ ایک ایسی ہم نے زندگی گزارنی ہے جیسے مہمان اپنے میزبان کے گھر جا کے جو ہے وہ کتنا عرصہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے نا، اور وہاں پہ اب ہر چیز کو اپنے اتنی ملکیت سمجھنے لگ جاتا کہ نہیں میری ہے، یہ تم نہیں تمہاری نہیں میری ہے۔ ایسے ہم دنیا میں ایک مہمان کی ایک مسافر کی طرح یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں صرف تھوڑی دیر ہمارا یہاں پہ ٹھہراؤ ہے، اس کے بعد ہم نے اصل کی طرف جانا ہے، تو ہمیں نا یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی عیش، یہ لوگوں کے جو سامنے بڑا بننا، یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہم کیا کر دیں گے ایک سائڈ پر رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں نا جو میں آپ لوگوں کو ریمائنڈر دے رہی ہوں، آپ لوگوں کو بتا دوں، میں خود اپنی لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہوں کیونکہ میں بھی انسان ہوں، میرے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی خواہشات ساری آتی ہیں، میں اپنے آپ کو بھی روز ریمائنڈ دے کرتی ہوں نہیں یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ چند دن کی ہے، آج تم اپنے آپ کو جو ہے وہ فیشن میں ان چیزوں میں لے کر جاؤ گی تو کل اپنے رب کو کیا دکھاؤ گی، میں خود کو مجھے خود بھی ریمائنڈ کروانے کی ضرورت روز پڑتی ہے، روز جو ہے وہ میرا دل بھی جو ہے وہ ان چیزوں میں لگتا ہے۔ یہ نہیں ہم سمجھے کہ ہم اتنے بہت بڑے عالم ہو گئے یا بہت زیادہ اس طرح ہو گئے ہیں، اسکالر ہو گئے ہیں سارے، تو ان کے اندر یہ چیز نہیں آتی ہے، لیکن وہ خود اپنے آپ سے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، روز جنگ ہوتی ہے، روز جنگ ہوتی ہے، لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ان کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ نہیں میں بھی ویسا بن جاؤں، میں بھی ویسا بن جاؤں، لیکن کیا ہوتا ہے روز وہ خود کو بتا رہے ہوتے ہیں، نہیں اپنے نفس کو وہ آواز کو روز دبا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں چپ کر جاؤ، تم اپنے ضمیر کو جو ہے وہ خود روز جگاتے ہیں کہ نہیں یہ چند دن ہے، تم رک جاؤ، تم رک جاؤ، تم رک جاؤ، ابھی نہیں، ابھی نہیں، مطلب ان کی یہ جنگ یہ رہتی ہے، ہر انسان کے اپنے آپ کے ساتھ جنگ یہ رہنی ہے، نفس کے ساتھ جنگ یہ رہنی ہے، لیکن یہ وہی ہے نا جو نفس کی جنگ پہ لبیک کہہ لے گا، اس کو مان لے گا، وہ ہار جائے گا، لیکن جو اس کو دبا دے گا، اپنے رب کی مان لے گا، وہ امن ہو جائے گا، چاہے لوگوں کی نظر میں نہیں لیکن رب کی نظر میں ہو جائے گا، رشتوں کی محفل میں اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ڈے 5 میں ہم نے بات چیت، مزہ
اور اس میں دیکھا تھا کہ ہم نے بات چیت میں کیسے حیا کو قائم رکھنا ہے، اور مزاح ایموجیز وغیرہ اس میں اپنے لہجے کو کیسے ہم نے رکھنا ہے کہ کون سی ایموجیز جو ہے وہ ہم نے یوز کرنے ہیں جو، اور کس طرح کے ہم نے حدود کیسے ہم نے باؤنڈریز اپنی سیٹ کرنی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ سمپل کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے آپ نے یہ نہیں کرنا میل اگر کوئی آپ کو اپروچ کرے کچھ بھی تو اپنے کوئی بھی اس کو بات نہیں کرنی، سمپل بلاک کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، دیکھ لیا میسج تو ڈیلیٹ کریں، بلاک کریں، ٹھیک ہے نا. تو سمپل آپ نے کوئی بھی بات نہیں کرنی سوشل میڈیا پہ. تو خاص طور پر آپ نے ویسے بھی کوئی آپ کو اگر کسی نے بات کر لی، جیسے ڈیلی کا جو کوئی بات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں بتا کرے وہاں پہ کچھ ایسا ہو گیا ہے، کسی نے کوئی بات کر دی ہے، کوئی ایسے میل ہے انہوں نے آپ کو جو ہے وہ دیکھا کہ بابائی میں سب نے تھی، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ جو اندر کا شیطان ہوتا ہے نا، یہ چیز جو ہے نا وہ بس ہو جاتا ہے ان کے اندر. اب پھر بھی آپ نے جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے نہیں دیکھنا کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی باز آپ پہ مطلب ویسی باتیں کر رہا ہے، پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اگنور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اپنے رب سے اپنے لیے دعا کرنی، خود کو دیکھنا ہے، جج کرنا ہے کہ میں ایسا تو نہیں ہوں. اگر خود کو دیکھ لیں کہ میں اپنے فل ابائے میں اپنے ہر چیز کور ہے، ٹھیک ہے نا آپ، پھر بس پھر یہ ہے نا کہ وہ ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ بس ہدایت دیں ایسے لوگوں کو، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، کیسا جو ہے وہ اپنے آپ کو کس جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جب حساب ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ انسان کی یہ چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی چھوٹا عمل جو ہے نا، یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ چھوٹا ہے، لیکن وہی بات، وہی اس کا گناہ جو ہے پتہ نہیں جہنم میں اس کو کون سے درجے میں اس کو لے جائے. بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، اپنے بھائیوں کو، ان کو خود بھی اور اپنے بھائیوں کو، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، یہ کوشش کریں کہ اگر بڑے ہیں تو اپنے اگر لگ رہا ہے کہ ایسے وہ ہیں بڑی بری صحبت میں ہیں تو اپنے پیرنٹس کو کہہ کے ان کو جو ہے وہ کہیں کہ ایسی صحبت میں نہ بیٹھیں، ایسے لوگوں میں سے اوائڈ کریں، ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں، ٹھیک ہے. اگر چھوٹے بھائی یا چھوٹے بھائی کو خود سمجھانے کی کوشش کریں، پھر نہیں سمجھتے پھر بھی اپنے پیرنٹس کو بتائیں. اس طرح یہ چیز ہے کہ خود بھی دیکھیں نا، آپ کے گھر میں تو ایسا ماحول نہیں ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کریں. تو یہ دیکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ. سوشل میڈیا تصویر نہیں، نیت دیکھی جاتی ہے. سوشل میڈیا یا تصویر جو ہے اس میں ہم نے کیا اپنی نیت کو درست رکھنا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پر کیسے جو ہے اگر کوئی بھی چیز خود آنا ہے، جو بھی کرنا ہے اس میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی نیت کو دیکھنا ہے. پھر یہ سارے ٹاپکس ڈسکس سارے ہو گئے تھے، لیکن دیکھیں نا روز ہمیں ریمائنڈر جب تک ملتا رہے نا تو ہمارے لیے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے، اس پر عمل کرنا بار 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 بار. اگر کوئی بھی چیز ہے، جیسے اگر پتھر پر بھی روز پانی پڑتا رہے تو کیا ہوگا، ایک دن اس کو سوراخ ہو جاتا ہے. ایسی روز ہمیں چیزیں روز سیم ہی چیزیں تھی، بہت کم چیزیں ڈفرینس تھی، لیکن روز ہمیں وہ سیم چیزیں، تاکہ ہمارے دل پہ اگر کہیں پہ کوئی پردہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، دل ہمارا جو ہے وہ نرم ہو جائے، ہمارے دل میں وہ چیز آ جائے، وہ محبت، وہ حیا آ جائے، تاکہ روز کی یہ جو 10 دن کی ریگولر جو بات تھی وہ ہمارے دل کو نرم کر دے، ہمارے رب کی جو محبت ہم اپنے اندر محسوس کریں انشاءاللہ. پھر جو ہے وہ بہادری 7th ڈے میں دیکھا تھا کہ جو ہے بہادری یہ نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بولڈ دکھانا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن بہادری وہ ہے کہ رب کی رضا کے لیے ہم نے اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہیں کرنا، بلکہ خود کو روکنا ہے. یہ اصل بہادری ہے، یہی ایمان کی طاقت ہے. اور 8th ڈے میں ہم نے گھر میں ماں، بہن، بیٹی کا رول دیکھا تھا کہ ماں ہونے کے ناطے ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے اپنے سوشل میڈیا پر اور گھر کے اندر کس طرح حیا کو جو ہے وہ قائم رکھ سکتے ہیں، بہن ہونے کے ناطے کیسے رکھ سکتے ہیں، اور بیٹی ہونے کے ناطے ہم حیا کی فضا کیسے بنا سکتے ہیں. 9th ڈے میں ہم نے کل جو دن تھا اس میں ہم نے اپنی نیت کو چیک کیا تھا، یعنی دوستوں کو دیکھا تھا، دوستوں کی صحبت، نیک لوگوں کی، نیک دوستوں کی صحبت کا دیکھا تھا، کیسے ہم حیا کو جینے کی ٹپس دیکھی تھی، یعنی کہ ہم کس طرح حیا کو جو ہے قائم رکھ سکتے ہیں. آج ہمارا لاسٹ ڈے ہے. آج ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی طرف واپس پلٹنے کا عہد کر لیا ہے انشاءاللہ تعالی. باقی یہ ہے چیزیں چلتی رہیں گی، دعائیں بھی چلتی رہیں گی، سارا کچھ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے ٹاسک ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے. اب وہ میں ٹاسک انشاءاللہ تعالیٰ گروپ میں بتاؤں گی کہ کل کا ہمارا ٹاسک کیا ہے، کل کیا کرنا ہے. وہ آپ نے دعا پڑھ لیتے ہیں اور رب سے دعا کرتے ہیں. اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. اللہم زینا، اے اللہ ہمیں ایمان کے زیور سے مزین فرما اور ہمیں ایسا رہنما بنا جو خود بھی ہدایت پر ہو اور دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف لے جائے. دیکھیں یہ بہت پیاری دعا ہے. ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان کے زیور سے مزین فرما اور ہمیں ایسا رہنما بنا، یعنی ہم
ہمیں دوسروں کے لیے بھی رہنما بنا، ہمیں دوسروں کو بھی ویسے رول ماڈل بنا، ایسا بنا کہ ہم خود بھی ہدایت پر ہوں. یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسرے وہ بات یہ کہیں، یعنی ہم ان لوگوں میں شامل نہ. اللہ فرمانا کہ دوسروں کو جو ہے ہدایت کی باتیں بتا رہے ہیں، ہدایت کی دوسروں کو جو ہے بتا رہے ہیں ایسی بات، اور خود وہ ہدایت پر نہیں ہے، یعنی خود وہ کام کر رہے ہیں جو دوسروں کو منع کر رہے ہیں. تو ہمیں خود بھی ہدایت پر کام فرما، اور ہمیں اور دوسروں کو بھی ہدایت کی طرف لے جا. تو ہمیں ایسا رول ماڈل ایسا بننا ہے، رہنما بننا ہے لوگوں کا انشاءاللہ تعالی. پھر آخری لفظ جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ اگر آج آپ پلٹ آئی ہیں تو پھر مبارک ہو، آپ کامیاب ہو گئی ہیں. اگر اس سیریز میں آنکھ میں آنسو آ گئے، یا ان سیریز اگر دیکھیں اس پورے 10 دنوں میں اگر آپ کی آنکھ میں آنسو آئے، یا پھر آپ کا دل شرمندہ ہوا، ضروری نہیں ہے کہ کبھی کبھی ہمارے آنکھ سے آنسو نہیں، دل بہت روتا ہے لیکن آنکھ سے آنسو نہیں آتے، لیکن اگر دل شرمندہ ہوا ہے تو پھر بھی یقین رکھیں آپ کی روح زندہ ہے. روح کے زندہ ہونے کی یہ نشانی ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ شرمندہ ہوتا ہے. اگر آپ حیادار بننا چاہتی ہیں تو پھر آپ رب کی خاص بندی ہیں، کیونکہ جو رب کی خاص بندی ہوتی ہے وہی تو چاہتی ہے نا اپنے رب کا قرب پانے کے لیے. اب صرف ایک کام رہ گیا ہے، استقامت استقامت استقامت. یعنی روز وہی حیا، وہی نیت، وہی جدوجہد. یہ جو ہے نا یہ ریپیٹ ہونے ہیں. استقامت سے لے کر یہ ساری چیزیں، حیا، نیت، جدوجہد، حیا، نیت، جدوجہد، جدوجہد، نیت، حیا، اوپر سے نیچے لے جائیں، نیچے سے اوپر لے جائیں. چاہے یہ روز کا ہمارا کام ہوگا، ہم نے خود کو روز دیکھنا ہے، روز حیا، روز نیت ہم نے چیک کرنی ہے، روز ہمارا جدوجہد ہوگا، تاکہ اللہ قیامت کے دن ہمیں حیا والوں میں اٹھائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا یہ 10 دن کا سفر ہے وہ قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہم سے راضی ہو اور ہمیں ایسا بنا دے جن سے وہ راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں حیا والوں میں اٹھائے اور ہمیں ایسی حیا قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، جو رب کے محبوب مقرب بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم قرآن کو، اپنے آپ کی محبت کو ہمارے دل کا نور بنا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم انی اسألک الحبک. ہم اپنے رب سے اپنے رب کی محبت مانگتے ہیں. رب کی جب محبت مانگیں گے نا تو یہی ہمیں سب سے محبوب ہے، یعنی ہمیں رب کی محبت چاہیے. تو یہ دعا بھی ہمیں کرتے رہنا ہے. اللہم انی اسألک الحبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغني حبک. اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی واہلی ومالی. الحمدللہ یہ ہمارا 10 دن کا یہ سفر ہے وہ جو اللہ اپنے جو ہے بارگاہ الہی میں قبول منظور فرما لے اور ہمیں استقامت دے. آمین یا رب العالمین.